بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کا یہ مبارک دن جمعے کا دن دیکھنے کا موقع عنایت کیا، فراہم کیا. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں پر آنے کو بیٹھنے کو قبول فرما لے. میرے بھائیوں اور دوستوں، جمعے کا دن بڑا مبارک دن ہے، بڑی فضیلت والا دن ہے، اور جمعے کے دن کی تیاری، جمعے کی نماز کی تیاری صبح ہی سے ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو کرنی چاہیے. جب ہم صبح ہی سے تیاری کرنا شروع کر دیں گے تو جیسے ہی جمعے کی اذان مسجد کے منارے سے بلند ہوتی ہے، آواز لگائی جاتی ہے، فوراً اپنے تمام کے تمام کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر مسجد میں پہنچنا چاہیے، آنا چاہیے. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے. جیسے ہی اگست کا مہینہ آتا ہے، ہر ہندوستانی کا دل خوشی کی یادوں سے خوشگوار بن جایا کرتا ہے کہ سال اگست کے مہینے میں اس کی 15 تاریخ آتی ہے، 15 اگست، جس کو ہم لوگ جانتے ہیں. تو ہر اسکول، کالج، مدارس، مکاتب پر قومی ترنگا لہرایا جاتا ہے، قومی گیت گایا جاتا ہے، اور ہر ہندوستانی ہو کر کی آواز لگاتا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیل رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. میرے بھائیوں اور دوستوں، کہ ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے سب سے بڑی خدمات مسلمانوں کی ہیں، سب سے بڑی قربانیاں ہماری ہیں. سب سے بڑی قربانی علماء کرام، علماء دیوبندی ہے کہ علماء کرام اگر اس ملک ہندوستان کے اندر موجود نہ ہوتے تو کبھی بھی ہمارا ملک ہندوستان آزاد نہ ہوتا، کبھی بھی ہماری مسجدیں آباد نہ ہوگی، ہمارے مدرسے آباد نہیں ہوتے، اور کبھی بھی ہماری عبادت گاہیں محفوظ نہیں رہتی. اگر آج ہم آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں اور آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ ہمارے علماء کرام کی دین.
یہ علماء کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ علماء کرام نے اس قدر اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے قربانیاں دی کہ جن کو تاریخ کے اوراق بیان نہیں کر سکتے، جن کو تاریخ بیان نہیں کی جا سکتی، بلکہ ایک لمبی داستان علماء دیوبند کی ہے کہ جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے بے انتہا قربانیاں دی۔ انگریز جب ہندوستان کے اندر آیا 1601 عیسوی کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کا جہاز انگریزوں کا ہندوستان کے اندر اترا، اور انگریز ہندوستان کے اندر آیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ تجارت کرے گا۔ دو نیت کے ساتھ میں انگریز ہندوستان کے اندر آیا تھا، اور اس نے سوچا تھا کہ میں ہندوستان کے اندر جا رہا ہوں اور یہاں پر تجارت کا کام کروں گا، خرید و فروخت کروں گا، لین دین کروں گا۔ لیکن جو وہ ہندوستان کے اندر آیا اور ہندوستان کے اندر آتے ہی اس نے کہا کہ ہندوستان تو سونے کی چڑیا ہے، اس ہندوستان پر تو ہم انگریزوں کی حکومت ہونی چاہیے۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا کہ ہندوستان کے اندر جب انگریز آیا اس کی نیت تجارت کرنے کی تھی، خرید و فروخت کی تھی، اور دوسری نیت اس کی یہ تھی کہ جب تجارت ہمارے قبضے میں آ جائے گی، یہاں کا معاش، یہاں کی معیشت ہمارے قبضے میں آ جائے گی، تو آٹومیٹک ہی ہم ہندوستان پر حکومت کرنے والے بن جائیں گے، ہم ہندوستان پر حاکم بن جائیں گے، ہندوستان ہمارے قبضے میں آ جائے گا۔ اور ان کی نیت کو سب سے پہلے جس آدمی نے پرکھا وہ بغداد کا رہنے والا سراج الدولہ رحمت اللہ علیہ، وہ شیر خدا، انہوں نے دیکھا سراج الدولہ نے کہ انگریز ہندوستان کے اندر آیا ہے، اس کی نیت یہاں لین دین کی نہیں ہے، خرید و فروخت کی نہیں ہے، بلکہ اس کی نیت انگریز کی ہندوستان کو اپنے قبضے میں کر لینے کی نیت ہے، ہندوستان پر حاکم بننے کی نیت ہے۔ سراج الدولہ رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں سے مقابلہ کیا، جد و جہد کی، کوشش کی، لڑائی کی، اور ان سے مقابلہ کیا، اور ان کا وزیر میر جعفر اس نے غداری کی، جس غداری کی وجہ سے سراج الدولہ رحمت اللہ علیہ کو 1757 عیسوی کے اندر سراج الدولہ رحمت اللہ علیہ کی شہادت واقع ہوئی، اور یہ پہلی شہادت تھی کہ جس آدمی نے، جس مسلمان نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے سب سے پہلی شہادت کی 1757 عیسوی کے اندر۔ پھر جنگ کو آگے بڑھایا ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ، جس کا نام آپ بھی سنتے اور ہم نے بھی سنا ہے، اور آپ نے کتاب کے اندر ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا فوٹو دیکھا ہوگا کہ ان کی آدھی داڑھی کا فوٹو دکھایا جاتا ہے، یعنی غلط تصویر ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی ہمارے سامنے، ہمارے بچوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ بہت بڑا اللہ والا آدمی تھا، تہجد گزار تھا، شریعت اور سنت کا پابند آدمی تھا۔ یوں لکھا کتاب کے اندر کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے پوری زندگی میں کبھی بھی اپنی داڑھی کو اس طرح نہیں چھوا۔ اب آپ سوچیں کتنے بڑے اللہ والا آدمی۔ آج ان کی آدھی داڑھی کٹوا کر کے کتابوں کے اندر فوٹو چھاپ رکھا ہے، شاید آپ نے دیکھا ہو کہ بڑے بڑے ہم نے دیکھا ہے جو ہندی انگریزی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے اس میں ٹیپو سلطان کا فوٹو دیکھے تو آدھی داڑھی کٹا ہوا ان کا فوٹو نظر آتا ہے، حالانکہ تاریخ کی کتابوں کو اگر کھول کر کے دیکھا جائے، ان کو پڑھا جائے، کہیں بھی یہی نہیں ملے گا کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ داڑھی کٹوایا کرتے۔
شریعت و سنت کے پابند انسان کو آج غلط تصویر دکھا کر کے مسلمانوں کے ذہن و دماغ کے اندر جو ہے غلط افکار، غلط فکریں بھری جا رہی ہیں۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ والے حضرت مولانا حسین احمد مدنی ان کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا تہجد گزار آدمی۔ ایک اور عالم نے ان کے بارے میں لکھا کہ بہت شب بیداری کرنے والے تھے، رات کو تہجد میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے تھے، کبھی بھی پوری زندگی اپنی داڑھی کو اس طرح نہیں چھپایا۔ میسور کے اندر، میسور کی دھرتی پہ رہنے والے تھے۔ میسور کے اندر انہوں نے ایک جامع مسجد تعمیر کرائی، بہت بڑی جامع مسجد جب تعمیر ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، اب کوئی آدمی آگے مصلی پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، نماز پڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس مصلی کا امام وہ آدمی بنے گا کہ جس کی کبھی بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آج تک کبھی اس کی 5 نمازیں قضا نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہو تو اس نے ان نمازوں کو ادا کر لیا ہو۔ یعنی جو آدمی صاحب ترتیب ہو، جو صاحب ترتیب آدمی ہوگا وہ ہماری نماز کو پڑھائے۔ صاحب ترتیب، شاید آپ کے ذہن میں یہ مسئلہ نہ ہو، صاحب ترتیب اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس آدمی کی بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک جب تک وہ زندہ ہے اس وقت تک لے کر اس کی 5 نمازیں قضا نہ ہوئی، اگر 1-2 نماز قضا ہوئی ہو تو اس نے ادا کر لی، اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں۔ مسئلہ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ صاحب ترتیب بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کی نہیں آئی؟ جی بتائیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ صاحب ترتیب اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس آدمی کی بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک 5 نماز قضا اس کی نہ ہوئی ہو، اگر 1-2 نماز قضا ہوئی ہو تو اس نے اس نماز کو ادا کر لیا۔ تو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہمارے مصلی کا امام وہ آدمی بنے گا جو صاحب ترتیب ہوگا، جس کی زندگی میں 5 نمازیں قضا نہ ہوئی ہو۔ حضرت نے اعلان کیا، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے، جماعت کے اندر، مسجد کے اندر، مسجد بھری ہوئی ہے، کوئی آدمی آگے مصلی پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہ ایسا کون سا آدمی ہے کہ جس آدمی کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہو، جو آدمی صاحب ترتیب ہو؟ جب کوئی آدمی آگے کو نہیں آیا، مصلی پہ نہیں آیا، پھر ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ آج تو نے میرا راز فاش کر دیا ہے، آج لوگوں کو تیری نیکی کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ آج تک میں نے اپنا یہ راز لوگوں سے چھپا کر کے رکھا، کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن آج جب یہ بات آئی کہ صاحب ترتیب آدمی آئے اور مصلی پہ آ کر کے نماز پڑھائے، تو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ پیچھے سے آگے کو مصلی پہ تشریف لے آئے، تمام لوگوں کی نمازیں آپ نے جو ادا فرمائی۔ اتنے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے تہجد گزار، اور جن کے بارے میں میسور کے اندر 4 جنگیں بڑی بڑی لڑی، انگریزوں کا پاسا پلٹ گیا، انگریز نے گھٹنے ٹیک دیے اور انگریز کہنے لگا کہ ٹیپو سلطان کو ہرانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، ٹیپو سلطان کو ہم ہرا نہیں سکتے، ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ انگریزوں نے یہ شاطرانہ عیارانہ چال چلی، جس کا جو وزیر ہے میر صادق، اس کو بہلایا، اس کو پھسلایا اور 900 مربع زمین میر صادق کے حوالے کی انگریزوں نے، اور کہا ہم اتنی زمین، اتنی اکڑ زمین ہم تمہیں دیں گے، تم جو ہے غداری کرو۔
ٹیپو سلطان کا جو وزیر تھا میر صادق، اس نے غداری کی، جس غداری کی وجہ سے جو ہے فتح جو ہے شکست کے اندر بدل گئی، اور جو ہے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے سرنگا پٹنم کی وہ جگہ جو میسور سے 10 کلومیٹر کی دوری پر ہے، وہاں پر انگریزوں سے مقابلہ ہوا، انگریزوں سے لڑے اور انگریزوں سے آپ نے جدوجہد کی، مقابلہ کیا، انگریزوں کے حوصلے پست کر دیے، لیکن ایک امیر جعفر صادق کی وجہ سے جو ہے اپنے ہی غدار کی وجہ سے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت 1730 مئی 1799 عیسوی کے اندر سرنگا پٹنم کی وہ جگہ جو میسور سے 10 کلومیٹر کی دوری پر ہے، وہاں پر آپ کی شہادت واقع ہوئی، جن کے بارے میں جملہ بڑا مشہور ہے۔ جب انگریزوں سے لڑائی جاری تھی، لوگوں نے کہا کہ حضرت لڑائی بند کر دیجئے، دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے بڑے مجلے کے اندر یہ بات کہی تھی کہ نہیں، چیدڑ کی 100 سال کی زندگی شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ یہ جملہ آپ نے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہو۔ دلی کی چاندنی چوک ہی نہیں، دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا کہ جہاں پر علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی۔ لاہور کی شاہی مسجد جس کے صحن کے اندر انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا، ایک ایک دن کے اندر 80 علماء کرام کو پھانسی دی جاتی، علماء کرام کو ٹرین کے اندر سوار کر دیا جاتا، لکھا ہے کہ 25 دن کے مہینے ہو جاتے، لیکن کھانے کی کوئی چیز نہیں ملا کرتی تھی، پینے کی کوئی چیز نہیں ملا کرتی تھی، لوہے کے پنجرے کے اندر علماء کرام کو بند کر دیا گیا، بیٹھ بھی نہیں سکتے، اور اس کے اندر جو ہے کھوپے ہوا کرتی تھی، سریاں نکلی ہوا کرتی تھی، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ لیٹ سکتے ہیں، اور نہ جو ہے آرام کر سکتے ہیں۔ اتنا تکلیف دینے والی تکالیف، اتنی پریشانیاں، اتنی قربانیاں ہمارے علماء کرام نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے دی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی جو سب سے بڑی جنگ ہوئی ہے، اس کے بارے میں لکھا کہ 5 لاکھ مسلمان اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے 1857 عیسوی کے اندر جو ہے شہید ہو گئے۔ آپ کہہ رہے ہوں گے ابھی تو ملک کو آزاد کرانے کے لیے برادران وطن نے ساتھ دیا ہے، گاندھی جی کانگریس کا بھی یاد ہے، ابھی تو 1857 ہے، ابھی تو گاندھی جی پیدائش ہی نہیں ہوئی، گاندھی جی کی پیدائش تو 1869 کے اندر ہونی ہے۔ 1869 سے پہلے ہی 5 لاکھ مسلمان اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے شہید ہو گئے، جن میں 51,500 علماء کرام۔ یہ ہماری داستان ہے، یہ ہماری تاریخ ہے، آج اس تاریخ کو بلایا جا رہا ہے۔ آج ہمیں معلوم نہیں ہماری تاریخ کیا ہے، ہم اپنی تاریخ سے نہ آشنا ہے نہ واقف ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ 15 اگست یہ آزادی والے دن کو لانے کے لیے ہمارے علماء کرام نے کتنی قربانیاں دی ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل کے اندر قید کر دیا گیا، اور انگریز اتنی تکلیف دیا کرتا تھا، آپ کے کپڑے اتار کر کے آپ کو چت لٹا دیا جاتا، اور انگریز لوہے کی گرم سلاخیں لا کر لوہے کو پکا کر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی کمر پر ڈالا کرتے تھے۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر جب آپ کی 1921 کے اندر آپ کا جب انتقال ہوا، جب ان کے شاگرد نے آپ کو غسل دیا تو غسل دینے والوں نے دیکھا کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے جسم پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ لوگوں نے معلوم کیا کہ حضرت یہ معاملہ کیا ہے، ان کے شاگرد مرید نے کہا کہ حضرت نے مجھے منع کیا تھا کہ تم میرا یہ راز کسی سے فاش نہیں کرنا۔ پھر مولانا حسین احمد مدنی جو شیخ الہند کے شاگرد ہے، انہوں نے بتلایا کہ مالٹا کی جیل کے اندر انگریز شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو آپ کے کپڑے اتار کے آپ کو برہنہ کر کے انگریز لٹا دیا کرتا تھا، اور لوہے کی گرم سلاخیں سے آپ کے جسموں کو داغا جاتا تھا، اور
انگریز کہتا تھا کہ شیخ الہند یا تو فتویٰ دینے سے بعد منع کر دے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی میں داخل ہونا حرام ہے۔ شیخ الہند نے یہ فتویٰ دیا تھا، جس فتویٰ دینے کی وجہ سے انگریز نے آپ کو جیل کے اندر قید کیا۔ یہ فتویٰ کہ تو شیخ الہند منع کر دے کہ ہمارے بارے میں فتویٰ دینے سے باز آ جا، لیکن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، میری چمڑی تو اتر سکتی ہے، میری جان تو جا سکتی ہے، لیکن میں اپنے فتوے سے باز نہیں آ سکتا۔ میں آج بھی کہتا ہوں، کل بھی کہتا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ انگریزی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ یہ ہماری تاریخ، یہ ہماری قربانیاں، یہ ایک تو عالم نے لاکھوں کروڑوں علماء کرام نے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے قربان کیا۔ آج ہم آزادی کی سانسیں لے رہے، آج ہم اپنے بڑوں کو بھول گئے، بزرگوں کو بھول گئے، علماء کو بھولے بیٹھے ہیں کہ جن علماء کرام نے اس دیش کو آزاد کرایا ہے۔ ہمیں ان کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے، ان کے بارے میں ہمیں پڑھنا چاہیے، ان کی داستانیں یاد رکھنی چاہیے کہ کتنی قربانیاں علماء کرام، علماء دیوبند نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے دی۔ انگریز کا مورخ ٹامسن کہتا ہے کہ دلی میں اپنے خیمے میں چلا گیا، مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی، میں نے دیکھا آگ کا تندور لگ رہا ہے، آگ جل رہی ہے، بھڑک رہی ہے، 40 علماء کے کپڑے اتارے گئے اور اس دہتی ہوئی آگ کے اندر ان 40 علماء کو ڈال دیا گیا۔ اور انگریز کا مورخ پھر آگے لکھتا ہے کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے 40 علماء کو اور پکڑا گیا، ان کے کپڑے اتارے گئے، ان سے کہا گیا کہ مولویوں، جس طرح ان 40 کو تمہاری نظروں کے سامنے پکایا گیا، آگ کے اندر تندور کے اندر ڈالا گیا، اسی طرح تمہیں بھی ڈالا جائے گا، ورنہ تم میں سے ایک آدمی یہ کہہ دو کہ ہم 1757 کے اندر جو ہے ہم اس جنگ آزادی کے اندر شریک نہیں تھے، ہم تمہیں ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹامسن کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، سارے کے سارے عالم علماء آگ میں پکنے کے لیے تیار، آگ میں کودنے کے لیے تیار، لیکن کسی بھی عالم نے انگریز کی غلامی کو گوارا نہیں کیا، انگریز کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ علماء کرام نے یہ قربانیاں دی ہے، یہ تاریخ دی ہے، ہمیں ان کی تاریخ کو یاد کرنا چاہیے، ان کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔